احتشام صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آ رہی ہوں. یہ ایک دھچکا بھی ہے اور دوسری جانب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا بھی ہوا جلسہ جو کینسل ہوا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ایک مذہبی جماعت کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتشار پھیلنے کا خدشہ تھا اور اس کا سارا جو ذمہ داری ہے وہ پی ٹی آئی پر آ سکتی تھی, الزام لگ سکتا تھا. یہ فواد چودھری صاحب کا جو کنسرن ہے کہیں نہ کہیں یہ اچھا ہی ہوا یہ جلسہ نہیں ہونا. ہم نا اپنے انٹرو میں آپ نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں اور میرا خیال ہے کوئی چیز چھپی نہیں رہ گئی اور بڑا واضح طور پہ بتا دیے کہ کیا ہوا, واٹ وینٹ رانگ. اب جس طرح ہم پی ٹی آئی کے رینکس اینڈ فائل میں اختلافات دیکھ رہے ہیں, گروپنگ دیکھ رہے ہیں, حلیمہ خان کا اسٹیٹمنٹ بڑا سخت اپنے لوگوں کے اوپر بڑی بھرم ہے جیسے آپ نے بھی کہا, اور پھر آپ نے دیکھا اتنی بھرپور تیاری کی گئی, 2 دن سے ٹویٹر پہ جناب ٹرینڈ چل رہے تھے اور ہر صورت میں کہا گیا تھا جی جو بھی ہوگا کم وقت میں ہم جلسہ کریں گے, دیکھتے ہیں کوئی نو پاور آن ارتھ کین اسٹاپ اس فرام ہولڈنگ دس جلسہ. اس کے باوجود یہ کیا ہوا؟ دیکھیں ایک تو بات سمجھنے والی ہے آمنہ کہ یہ اعظم سواتی صاحب یہ کہاں سے آؤٹ آف نو ویئر, یہ وہ اعظم سواتی صاحب ہیں جو بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں, منظر عام پہ آئے. وہ ایک کہا جاتا ہے کمپرومائز ہو گئے, جس طرح ہماد ادھر پنجاب میں ہو گئے ہیں, پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, جو پہلے انڈر گراؤنڈ تھے کیا کوئی ان کی معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں, طے ہو گئے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. اور علیمہ باجی کا جو بھرم ہونا اس بات پہ بھی ہے کہ جی وہ کون ہوتے ہیں اپنے طور پہ جا کے بانی پی ٹی آئی کو ملائیں, اور اس طرح سے فیصلہ کیا اور کہا گیا کہ جی انتشار کی وجہ سے ہم نے روکا ہے. دیکھیں ٹھیک ہے 8 سپٹمبر کا جلسہ ہوگا, اس کے بعد پھر اللہ بھلا کرے 27 تاریخ کو اگلے مہینے بھی جلسہ ہوگا. لیکن آمنہ یہ جو ڈیمیج رن ہوا ہے میرا خیال بڑا کلوسل ہے, اور بالکل اس وقت اسلام آباد میں جس سے بات کریں, ان کے لوگوں سے بات کریں, نہ صرف بھرمی ہیں بلکہ پریشانی ہے کہ بھئی کون ہے, ہو از ہولڈنگ دا فورٹ, فیصلے کس نے کرنے ہیں اور یہ کیا ہوا. اب 2 چیزیں آمنہ سارے معاملے میں سمجھنے والی, کیا یہ کوئی پیغام دے کے بھجوایا گیا تھا کہ جی آپ پیچھے ہٹ جائیں بانی پی ٹی آئی کو, یا یہ کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جتنی جلدی سے فیصلہ کیا گیا کہ شاید ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ فیض حمید کے معاملے کے بعد اب جب کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ اکراس دا بورڈ احتساب ہونا ہی ہونا ہے, ججز بھی ہوں گے, سیاستدان بھی ہوں گے, اس میں جناب اللہ بھلا کرے بیوروکریسی بھی لوگ ہوں گے اور اخبارات والے بھی ہوں گے, تو یہ کیا ہے, کیا اس کی وجہ سے ہوا ہے. ایک طرف سے یہ آواز آتی ہے, کہا گیا کہ جی یہ پینک میں فیصلہ کیا گیا کہ شاید معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے, اس کو روکنے سے پہلے یہ بات کی جائے. پھر دوسری طرف سے جب ہمیں پتہ چلا, چیک کیا گیا تو پتہ چلا جی نتھنگ ڈوئنگ, اس فرنٹ پہ تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کہا لفظ یوز کیا گیا ہم نو مرسی, نہیں ہوگا جو کیا گیا, جس طرح ڈیمیج کیا گیا ادارے کو, جس طریقے سے چیزیں خراب ہوئی ہیں, سوال ہی نہیں پیدا. تو دونوں ساتھ ساتھ ہی ان کے فیض حمید عمران خان کے خلاف کیسز چلیں گے. فیض حمید کا چلے گا سیدھا ملٹری کورٹ میں اور ان کا سول عدالت میں چلے گا اور اوپن ٹرائل ہوگا. دوسری بات ہمارا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں ایک لحاظ سے ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی پی ٹی آئی کو دینا چاہیے, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں 5 کنال کی وہ جگہ تھی جہاں پہ جلسہ ہونا تھا, اور اطلاعات یہ ہیں کہ 1 کنال کی جگہ بھی بھرنے کے لائق نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ راستے بند کر دیے گئے, رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں, ٹینکر لگا دیے گئے, لوگ پہنچ ہی نہیں پا رہے, تو جلسہ کیسے ہوگا؟ بات ماننے والی بات ہے. اوپر سے 144 بھی لگا دیا گیا, پکڑ دھڑکا بھی, سختی تو ہونی تھی انتظامیہ کی ایک تو یہ بھی ہم کہہ سکتے جی ہاں وہ تو ہونی تھی, وہ کہہ چکے تھے. جس طریقے سے این او سی کینسل کیا گیا, واپس لیا گیا, اور پھر مختلف باتیں کی گئیں جی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. آج اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں بڑی اہم ہیئرنگ تھی کہ یہ وجہ ہے, پھر اور ایشوز بھی تھے, اس کی وجہ سے کیا گیا. لیکن بنیادی طور پہ آمنہ جو بات ہوئی ہے یہ کہ یہ سیاسی طور پہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. آج شہر اقتدار میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں, ایک ہوا سر ظاہر ہے کوئی کئی حوالوں سے لوگ وقت نکال کر آئے, اور یہ کوئی دوسری بار ایسا ہو چکا ہے کہ جلسہ ملتوی ہوا ہے, ایسا منسوخ ہوا. اور پچھلے 2.5 مہینے سے آمنہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بڑی ریلی, کوئی جلسہ جلوس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے, بھوک ہڑتال واپس سلسلہ نہیں ہوا, تو لوگ سوال کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں, ورکر کہتے ہیں کہ جی آپ ریڈ زون میں کیوں نہیں جاتے, آپ کیوں نہیں سڑک پہ آتے, لوگوں کو لے کے نہیں آتے. تو میرا خیال ہے اب سوال اٹھایا جائے گا ڈائریکٹ بانی پی ٹی آئی پہ بھی انہوں نے کیوں منسوخ کر دیا یہ سارا کچھ. اور آپ دیکھ لیں کہ گنڈا پور کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا یہ کیسے ہوا, مجھے تو پتہ چلا میڈیا کے ذریعے. تو میرا خیال ہے بہت سارے سوالات ہیں جس کا جواب میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو, قیادت کو اور لوگوں کو دینا پڑے گا. اور گروپنگ کہاں کا ہو چکی ہے, کہاں کا لوگ کمپرومائز ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, کون کس کو نقصان پہنچا رہا ہے پارٹی کے اندر, یہ سامنے آنی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.